اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلے لیکچر میں سورۃ رحمان کے حوالے سے میزان کے بارے میں بات کی تھی۔ میں وہ جو آیات ہیں ان کو دوبارہ پڑھنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں اور پھر ان پہ تھوڑی سی مزید روشنی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان۔ اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نا انصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ آسمان جو ہے اس کو بلند کیا ہے، اس میں میزان رکھی ہے، اور ظاہر ہے اللہ کی میزان میں کسی قسم کا کوئی فرق، کوئی غلطی، کوئی تفاوت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی میزان جو ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو باتیں کہی ہیں۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ اپنے ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو۔ ترازو میں بے اعتدالی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو میجرنگ انسٹرومنٹ ہے، جو بھی میجرنگ انسٹرومنٹ ہے وہ خراب نہ ہو۔ وہ جتنا بھی انسان چاہے جتنا بھی زور لگا لے، لیکن کوئی بھی میجرنگ انسٹرومنٹ بالکل 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں بے اعتدالی نہ کرو، یعنی کوشش کرو کہ وہ بالکل صحیح ہو۔ چھوٹی موٹ جو مجبوری ہے انسان کی وہ تو قابل برداشت ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ اس ترازو کے اوپر جب آپ وزن کرتے ہو تو وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، تو انصاف کے ساتھ تول کرو۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں انسان کے لیے کہ ترازو جس میں چھوٹی موٹی خرابیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر بالکل صحیح وزن بھی ہو جائے، یہ بھی ممکن نہیں انسان کے لیے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں وزن جو ہے وہ قسط سے کریں، انصاف سے کریں۔ یعنی یہ نہ ہو کسی کو بہت زیادہ کم دے دو، کسی کو بہت زیادہ دے دو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اپنا وزن جان بوجھ کے کام نہ کرو، یعنی کسی کو دیتے ہو تو جان بوجھ کے کام نہ کرو۔ تو دو چیزیں یہاں ہیں، ایک تو ترازو جس کی اپنی خرابیاں ہیں، اور ایک جب ترازو کو استعمال کرنا ہے تو اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس ترازو کے استعمال میں کچھ بے انصافی ویسے ہی ہے اس کے اندر مشینی وجہ سے، اور کچھ لوگ جان بوجھ کے خود بھی کم دیتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اٹھایا ہے، جو زمینیں بنائی ہیں، اس میں جو اللہ نے میزان قائم کی ہے نا، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو اس میں بات کہنے کی یہ ہے کہ جو ترازو کی خرابیاں وہ اس کی مکینیکل ڈیفیکٹس ہیں، یعنی مکینیکل، الیکٹریکل انسٹرومنٹ، یہ ڈیفیکٹ ہیں جو کہ ترازو کے اندر ہوتے ہیں۔ جتنا مرضی اچھا ترازو بنا لے، وہ فلو سسٹم ہو، وہ بوریاں بھر رہے ہوں آپ، اور وہ آپ روح افزا کی بوتلیں بھر رہے ہوں، وہ آپ دوائیاں بھر رہے ہوں، استعمال کر رہے ہیں، آپ جہاں مرضی جس طرح سے بھی کوئی بھی کسی قسم کا ترازو آپ استعمال کر رہے ہیں، اس میں 100% درست میجرمنٹ کبھی نہیں ہوگی۔ اور یہاں بڑے مشہور میجرنگ اینڈ ریٹنگ ایررز کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بڑی سیریس بات ہے۔ یعنی ہم لوگ باتیں کرتے ہیں اکثر پریسیجن، ایکوریسی، کانفیڈنس لیول، کیلیبریشن، ڈیزائن فیکٹرز،
کریکشن فیکٹرز، ڈپلیکیشن، ایوریجنگ، ٹالرنسز، کیپیبلٹیز، میجرمنٹ آف ڈیویشنز فرام ریئل ویلیوز، گارنٹیڈ ورسز ایکچوئل پرفارمنسز. اس قسم کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں، بہت سی ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ سائنس میں استعمال ہوتی ہیں. ہم لوگ جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں یا دفتر یا ایسی کسی بھی تجارتی ادارے میں کام کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت ہائی لیول پہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی. اور یہ ساری ہی ڈیفیکٹس کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ تو ترازو جو بڑی محنت سے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جو فلو میٹرز لگائے ہوئے ہیں، جو آپ کی میجرمنٹس کرتے ہیں مختلف قسم کی، پریشر، ٹیمپریچر اور کوالٹی کی میجرمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری جتنی میجرمنٹس ہیں یہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اپنے یہ جو ترازو ہیں ان کو جتنا زیادہ صحیح کر سکتے ہو وہ کر لو تاکہ خرابیاں نہ ہوں. اور باقی جو انسانی جو اختیار میں چیزیں نہیں ہیں، جیسے یہ میزان، یہ جو ترازو ہیں ان میں کوئی خرابی ہے تو چلیں وہ تو اللہ تعالیٰ شاید ہمیں معاف کر دے گا. لیکن جو جان بوجھ کے ڈنڈی مارتے ہیں وزن میں، بوری میں 50 کلو چینی ہونی چاہیے، لیکن اگر کارخانے والا 50 کی بجائے 49 یا 49.5 کلو بھرے گا تو 100 کلو ہونا چاہیے تو 99 بھرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈنڈی مار رہا ہے. اور یہ ڈنڈی جو ہے اس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے. اللہ نے مثال دی ہے کہ میں نے آسمان بنائے ہیں تو میں نے تو میزان میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. آپ لوگ اپنے ترازو اور اپنی دل کی صفائی ٹھیک کرو تو پھر بات بنے گی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں بہت اس ساری سورۃ رحمان اس توازن کے اوپر ہی ہے. میں آگے اگلے لیکچرز میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، اللہ کی کون کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے. اللہ نے وہ ساری نعمتیں توازن کے حساب سے بتائی ہیں، کس طرح سے اللہ نے توازن قائم کیا ہوا ہے. تو وہ اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ تعالی. یہ لیکچر ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو گیا ہے لیکن آگے بھی انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. تو امید ہے کہ آپ اس کو غور سے دیکھیں گے. السلام.